بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت آئے گی تو اچانک، لیکن قیامت سے قبل اس کی کچھ علامات بھی ظاہر ہوں گی، اور ان میں سے ایک زلزلہ بھی ہے۔ آیت مبارکہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اسی زلزلے کا تذکرہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام ہے الحج، اور پہلی آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک بھی محدود نہ رہ سکے، بلکہ تفسیر ابن کثیر میں سے بھی کچھ امور رہ گئے تھے۔ آئیے سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ پھر دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب اپنے مالک سے ڈر جاؤ، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کافی ساری احادیث لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ آپ نے با آواز بلند سورۃ الحج کی ابتدائی 2 آیات مبارکات کی تلاوت فرمائی۔ جو ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کان میں آواز پڑی تو سب اپنی اپنی سواریاں لے کر آقا علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ شاید کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم، جہنم کا حصہ نکال دو۔ وہ کہیں گے کہ اے الہ العالمین، کتنوں میں سے کتنے؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل دہل گئے، وہ سارے کے سارے شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، نیک اعمال سر انجام دیتے رہو۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے ساتھ مخلوق کی وہ تعداد ہے جس کے ساتھ وہ اسے بڑھا دے، یعنی یجوج اور ماجوج، اور نبی آدم علیہ السلام بنی آدم میں سے جو ہلاک ہوں گے اور ابلیس کی اولاد ہوں گے۔ صحابہ کرام کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، خوشخبری سنو، تم دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے اونٹ کے پہلو کا یا جانور کے ہاتھ کا داغ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہنم میں جانے والی اکثریت جو ہے وہ دوسری امتوں میں سے ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری احادیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ اس کا حوالہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سنن ترمذی میں ہے 3169۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی مناسبت سے
کچھ روایات ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر سنن ترمذی ہی میں 3168ویں حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم کا تیسرا حصہ ہوگے۔ صحابہ کرام نے پھر تک اللہ اکبر کہا۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم آدھے ہوگے۔ صحابہ کرام نے پھر اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ علیہ السلام نے 2/3 بھی فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ایک روایت جو کہ امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہے، اور پھر اسی مناسبت سے ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے 4841 میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، وہ حاضر ہوں گے، فرمایا جاؤ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ پوچھیں گے اللہ کتنا؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999۔ اور یہ وہ منظر ہوگا کہ جب انسانوں کی وہ حالت ہوگی جس کو سادہ ترین الفاظ میں ناگفتہ بہی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ صلی والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی گنتی میں تمہارا حصہ چوتھا ہوگا، اور پھر فرمایا آدھی تعداد میں میری امت ہوگی اور باقی آدھی تعداد دیگر امتیں ہوں گی۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس حوالے سے کافی ساری احادیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں 6527ویں حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بلا ختنہ حاضر کیے جاؤ گے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور خواتین برہنہ ایک دوسرے سے شرم نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ قیامت کا جو منظر ہے یہ اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو اس بات کی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی طرف توجہ دے سکے، وہ کسی کو دیکھ سکے۔ اور پھر ایک اور حدیث اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اللہ اکبر، جو کہ مسند احمد میں ہے لیکن سند اس کی ضعیف ہے۔ اور وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن دوست ایک دوسرے کو یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اعمال جب تولے جائیں گے اس وقت جب تک کہ کمی زیادتی معلوم نہ ہو جائے، اعمال ناموں کے اڑائے جانے کے وقت جب تک دائیں یا بائیں ہاتھ میں نہ مل جائیں، پھر اس وقت جب کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گھیر لے گی اور سخت غید و غضب میں ہوگی اور کہے گی کہ میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو سرکش، ضدی اور متکبر تھے۔ اور پھر وہ جہنم ان لوگوں کو سمیٹ سمیٹ کر چن چن کر اپنے پیٹ میں پہنچائے گی۔ جہنم پر پلسرات ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پر آنکس اور کانٹے ہوں گے، جسے اللہ چاہیں گے پکڑ لیں گے اور جسے اللہ چاہیں گے وہ وہاں سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی مانند گزریں گے، کچھ ہوا کی مانند، گھوڑوں اور اونٹوں کے فرشتے ہر طرف کھڑے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ سلامتی دے دیجئے، اے اللہ بچا لیجئے۔ اور جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے حوالے سے، اس کی ہولناکیوں کے حوالے سے احادیث کی ایک طویل ترین فہرست ہے۔ جس طرح کہ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک، بہت سخت ہے، بہت مہلک ہے، دل ہلا دینے والا اور کلیجہ اڑا دینے والا ہے۔ اور پھر معزز خواتین و حضرات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر
ایک اور چیز بیان کرتے ہیں سورۃ الاحزاب کی 11ویں آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، غزوہ خندق کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی تو مومن جو ہے وہ سختی سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ تو کہنے لگے کہ بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد روب، گھبراہٹ ہے، دل ہل جائیں گے۔ پھر اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لغوی بحث کی ہے جس کا یہاں پر موقع محل نہیں ہے۔ یہ ضمیر قصہ اور ضمیر شان جس کا عوام الناس کو تو نہ شعور ہے، نہ پتہ، اور نہ ہی اس پر کوئی بات کرنے والی ہے، لیکن بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے کہ یہ زلزلہ قیامت سے متصل پہلے آئے گا، اور یہ زلزلہ انتہائی زیادہ خوفناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے نشر فرمائیں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر، خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، انتہائی اہم موضوعات پر مختصر جمعے کے خطبات، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات اور مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے۔ آپ کی طرف سے محبت پر پیغامات کامنٹ سیکشن میں آتے ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔